پھر آپ نے یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن دنیا سے رخصتی اور عالم آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب روح مثل آفتاب روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور میت کے قریب تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور مومن کے سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اور دوسری روایت میں ہے، اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی بآسانی نکلتی ہے۔ اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی روح جب اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے اسے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں قبض روح کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس پاکیزہ روح سے روح زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے؟ ہمراہ فرشتے جواب میں بہترین سے بہترین نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ فوراً کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ہمراہ اس کی دلجوئی کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت حکم الہی ہوتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو۔ علیین جنت میں ایک بلند اور بالا مقام ہے، تو اس کے نامہ اعمال کا اندراج علیین میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے، اس روح کو زمین پر واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا انتظار اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں ہم انہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پھر روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ تدفین کے بعد جب لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے وہ دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں نے قرآن حکیم کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر فرشتہ اس سے کہے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوگی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ندا آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازہ کھلتے ہی
جنت کی خوشبو اور اس کی تر و تازہ ہوائیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے پاس ایک خوبصورت خوش پوشاک خوشبو سے بسا ہوا شخص نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رضا اور لازوال نعمت والی جنت مبارک ہو۔ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ کہے گا، اللہ آپ کو بھی اچھی بشارت دے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ہی مسرت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ خوش پوشاک آدمی کہے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، ہمیشہ ہم نے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں سست پایا، جس کا اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ عطا کیا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت اور جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، جس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس وقت جنت کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ جب وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا، اے اللہ، قیامت جلدی قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع سے جا ملوں۔ اس سے کہا جائے گا، ابھی ٹھہرو، جا کے آرام کرو تاکہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ مومن روح کا عالم برزخ کا سفر ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت اور نگہداشت حاصل ہوتی ہے تاکہ خوشی بخوشی اپنے رب اور معبود تک وہ پہنچ جائیں جس کی دنیا میں اس نے معرفت حاصل کی اور عبادت کی۔ اب آئیے اس کے مقابلے میں بدروح کے بھیانک اور پر آرام سفر کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر کے دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سخت گیر، سخت کلام، سیاہ فام فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے۔ وہ میت کے قریب تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور کافر کے سرانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگنے لگتی ہے، جسے ملک الموت اس طرح کھینچتا ہے جس طرح بھیگے ہوئے اون سے آنکڑا کھینچا جاتا ہے۔ شدت علم سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ کر روح کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان پر موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمان کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس روح کے اوپر نہ چڑھانے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ملک الموت جیسے ہی روح قبض کرتا ہے، ان کے ساتھ فرشتے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ روح زمین پر موجود سب سے بدترین متعفن لاش کی اس سے بدبو نکلتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ سب یہی کہتے ہیں، اس قدر بری روح کس کی ہے؟ جواب میں بد سے بدتر نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس روح کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی سورہ الاعراف کی اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اس وقت ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال زمین کی نچلی تہ میں موجود سجین میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین پر واپس کر دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں واپس کریں گے اور دوبارہ اسی سے ہم انہیں نکالیں گے۔ پھر اس کی روح کو زمین پر جھٹک کر پھینک دیا جاتا ہے جو جا کر اس کے جسم میں گرتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد واپس ہونے والوں کے جوتوں کی وہ چاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، ہا لا ادری،
ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا دری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں فما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا؟ تو آپ کا نام نہیں بتا سکے گا۔ کہا جائے گا کیا وہ محمد ہے؟ تو پھر وہی جواب دے گا ہاں ہاں لا دری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس سے کہا جائے گا نہ تو نے بذات خود جانا اور نہ جاننے والے کی اتباع کی۔ پھر آسمان سے مرادی آواز دے گا اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی جہنم کی گرمی اور زہریلی ہوائیں قبر میں آنے لگتی اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم گتھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت ڈراؤنی شکل والا بد لباس شخص نمودار ہوتا ہے جس کے بدن سے سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے۔ میت سے کہتا ہے تجھے بری بشارت ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ کہے گا اللہ تجھے بھی بری بشارت دے، بتا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ہی برائی اور خوف کا آئینہ دار ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم میں نے ہمیشہ تجھے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سست اور اس کی نافرمانی میں چست پایا، جس کا اللہ نے آج تجھے برا بدلا دیا ہے۔ پھر اس پر ایک گونگا، بہرا اور اندھا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے جسے اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی ہو جائے گا۔ فرشتہ اسے مارتا ہے جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے کی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ اسے مارتا ہے، شدت کرب سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ اس وقت مردہ کہتا ہے اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یہ روح کا زمین اور آسمان کے درمیان کا عظیم سفر تھا۔ سامعین، اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری روح کا سفر کیسے ہوگا، کس طرح کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، دوران سفر ہمیں کس نام سے پکارا جائے گا، قبر میں آزمائش کے وقت ہماری کیا حالت ہوگی، عالم برزخ میں ہمیں کیا ملے گا، کیا ہم عذاب پانے والوں میں ہوں گے یا آرام پانے والوں میں۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔